کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جادوئی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ وہ چمک ہے جو زور سے گرجتی ہے، یا وہ خاموشی جو دل کو چھو کر بڑی تبدیلی لاتی ہے؟ آج رات ہم ایک ایسی شہزادی سے ملیں گے جو صرف بڑی اور شور مچانے والی چیزوں سے پیار کرتی تھی، مگر جب اس کا سارا باغ مرجھا گیا تو اسے سکھایا گیا کہ سب سے بڑی شفاعت وہ ایک چھوٹی سی پری کی ننھی سی سرگوشی میں چھپی ہوتی ہے۔ کیا اوریلیا یہ اہم راز سیکھ پائے گی؟ تو پھر آئیں، بستر میں آرام سے لیٹیں اور میرے ساتھ ایک جادوئی کہانی کی دنیا میں گم ہو جائیں۔ ایسی ہی مزید حیرت انگیز اور میٹھی کہانیوں کے لیے ابھی ٹائمز امیجنیشن کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جادوئی خاندان کا حصہ بنیں۔ آئیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہزادی اوریلیا ایک بنفشی پتھر ایمیتھیسٹ کے قلعے میں رہتی تھی، لیکن وہ صرف بڑی اور شاندار چیزوں سے ہی پیار کرتی تھی۔ اسے زوردار جادوئی منتر اور سورج کی روشنی سے ڈھکے ذرہ بختر والے دیو پسند تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر جادو اونچا اور چمکدار نہیں ہے تو وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ وہ جگنوؤں سے کہتی، مجھے اپنی سب سے بڑی چمک دکھاؤ۔ وہ کبھی بھی درختوں کی اوٹ میں سے نرمی سے گانے والی چھوٹی بھوری چڑیاؤں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک صبح اوریلیا ایک پریشانی کے ساتھ جاگی۔ شاہی تمناؤں کے باغ نے اپنا سارا رنگ کھو دیا تھا۔ زمرد جسے پتے بے جان ہو گئے تھے، گانے والی بیریاں خاموش تھیں اور پوری جگہ دھیمی لگ رہی تھی، جیسے دنیا کی آواز کو کم کر دیا گیا ہو۔ شاہی مالی گھبراہٹ میں تھے۔ اوریلیا نے فوراً اپنا سب سے بڑا جادو آزمایا۔ اس نے سورج پکڑنے والا کرسٹل نکالا اور ایک گرجدار تیز منتر چلایا، لومینا میکسیمیا۔ کرسٹل چمکا، لیکن وہ روشنی اتنی تیز نہیں تھی کہ اس نے قریب ترین پھول کے کناروں کو ہی جھلسا دیا۔ بڑا جادو کام نہیں کر رہا تھا۔ شہزادی نے آہ بھری، ایک کائی لگائی بینچ پر ڈھیر ہو گئی اور نیچے دیکھا۔ اسی وقت اس نے جگمگ پریوں کو دیکھا۔ یہ وہ لمبی چمکدار پریاں نہیں تھیں جنہیں وہ پسند کرتی تھی۔ یہ پریاں تو انگوٹھے کے ناخن جتنی چھوٹی تھیں اور ان کے پر صاف صابن کے بلبلوں جیسے تھے، اور ان کی روشنی صرف ایک نرم مکھن جیسی سرگوشی کی طرح۔ وہ خاموشی سے ایک ہی بیمار چاند پتی کی دیکھ بھال کر رہی تھی جو تقریباً زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اوریلیا نے مایوسی سے کہا، اوہ، تم یہاں ہو؟ کیا تم اپنی سب سے بڑی روشنی نہیں لا سکتی؟ ہمیں ایک طاقتور علاج کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی جگمگ پری جو اس کی چھوٹی انگلیوں سے بھی چھوٹی تھی، آہستگی سے اس کے جوتے پر آ بیٹھی۔ پری نے دھیمے سے کہا، شہزادی عالیہ، ہم طاقت استعمال نہیں کرتے، ہم صبر استعمال کرتے ہیں۔ باغ تھکا ہوا ہے، اسے شور کی نہیں بلکہ شفقت کی ضرورت ہے۔ اوریلیا نے ناک بھون چڑھائی، لیکن وہ دیکھتی رہی۔ چھوٹی پری نے پھول پر روشنی کی بوچھار نہیں کی، اس کی بجائے اس نے ایک نرم حوصلہ افزا گانا گنگنایا۔ اس نے پھول کی جڑ کو نہلانے کے لیے صبح کی اوس کا صرف ایک قطرہ استعمال کیا، پھر اس نے اس کے ایک گرا ہوئے بلوط کا خول ہٹا دیا تاکہ چھوٹا پھول آخرکار تھوڑی سی نرم دھوپ حاصل کر سکے۔ یہ بہت آہستہ تھا، بہت خاموش تھا۔ یہ ہر اس چیز کے برعکس تھا جسے اوریلیا اہم سمجھتی تھی۔ اوریلیا نے شکایت کی، اس میں تو صدیوں لگ جائیں گے۔ پریوں نے صرف صاف مہربان آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا نرم عمل سب سے زیادہ ہمت کا تقاضا کرتا ہے اور سب سے گہرائی سے شفا دیتا ہے۔ جب اوریلیا نے چھوٹی پری کے وقف شدہ پرسکون کام کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک شاندار احساس کی گرمی دوڑ گئی۔ یہ کسی چھوٹی سی چیز کو نوٹس کرنے اور یہ محسوس کرنے کا احساس تھا کہ یہ کتنی اہم ہے۔ آخرکار چھوٹی چاند پتی نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ گرجدار یا چمکدار نہیں تھا، لیکن وہ روشن، صحت مند اور مسکرا رہا تھا۔ اوریلیا کو اتنا اونچا اور بے صبر ہونے پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، جتنی نرم آواز ہو سکتی تھی استعمال کرتے ہوئے کہا، مجھے بہت سخت افسوس ہے، کیا میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ جگمگ پریوں نے مسکرا دیا۔ اوریلیا نے باقی دن احتیاط سے چھوٹے چھوٹے کنکر صاف کرنے،
نرم کائی لانے اور تھکے ہوئے پودوں کا حوصلہ افزا الفاظ سرگوشی کرنے میں گزارا۔ اس نے آہستہ آہستہ کام کیا اور اپنے ہاتھوں سے خاموش مہربانی کے جادو کو بہتا ہوا محسوس کیا۔ سورج غروب ہونے تک شاہی تمناؤں کا باغ ایک بار پھر چمک رہا تھا، جیسے ایک زوردار منتر سے نہیں بلکہ سینکڑوں چھوٹے صبر سے بھرے نرم دیکھ بھال کے کاموں سے شفا ملی تھی۔ اوریلیا نے محسوس کیا کہ سب سے بڑا جادو وہ نہیں جو سب سے اونچا اور شور مچاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سب سے گہرائی سے پرواہ کرتا ہے۔ اس دن سے شہزادی اوریلیا نے ہمیشہ سب سے چھوٹی سرگوشیوں کو سننے کا یقین دلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ وہی ہے جہاں حقیقی دیر پا جادو بستا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی میری نئی آنے والی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔